ہمیں اس عشرہ میں کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے سورہ بقرہ کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور مجھے حق کو سچ بیان کر کے ہم سب کو حقائق کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات جل جلالہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے شہر رمضان الذی کہ اس رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں انزل فیہ القرآن کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی کہ رمضان وہ عظمتوں والا ماہ مقدس ہے کہ انزل فیہ القرآن، رب فرماتے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا، جس ماہ مقدس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ اور مقصد کیا تھا؟ فرمایا ھدی للناس۔ یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ ھدی للناس، رب فرماتا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے بابرکت ماہ مقدس میں نازل ہونے والی اللہ کی کتاب، اس کے نزول کا مقصد فرمایا ھدی للناس کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اور پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے آغاز میں اپنی پاکی کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ بلند مستوی کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی کمزوری نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہاں بھی خالق کائنات جل جلالہ کے اس فرمان پہ غور کیجئے کہ رب نے قرآن کی پاکی کے بعد جو اعلان فرمایا ھدی للمتقین۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ کہ متقین اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ ھدی للناس۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو جب رب نے نازل کیا اور فرمایا اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، پرہیزگار بنیں، متقی بنیں، تقوی اختیار کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات جل جلالہ نے اپنی توحید کو، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا، اور پھر جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب کو، حشر کے عذاب کو، سابقہ امتوں پہ نازل ہونے والے عذاب کو بیان کیا تاکہ اللہ جل جلالہ کی ناراضگی سے بچا جائے، کہ اللہ جل جلالہ کی ناراضگی سے جہنم کی ہولناکیاں اور عذاب قبر اور عذاب حشر ملتا ہے۔ سابقہ امتوں کی جو ہلاکت کے سبب بنے وہ قرآن مجید میں بیان ہوئے کہ سابقہ امتیں کیوں ہلاک ہوئی، اور اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت اور نبوت کا بیان ہوا، جہنم کے عذاب کا بیان ہوا، تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اور رب کائنات جل جلالہ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم قرآن میں بیان کیا اور جو حضور کی سیرہ مبارکہ سے ہمیں ملا، فرمایا اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ ان ھذا القرآن مادابۃ اللہ، حضور فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، تم اس سے اپنی استطاعت کے مطابق لو،
پھر فرماتے ہیں میرے آقا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا تم اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک مضبوط چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ فرمایا تم اسے مضبوطی سے تھام لینا۔ جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، میرے آقا نے فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور فرمایا جس نے قرآن سے منہ پھیر لیا، فرمایا وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جس نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی، فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے پاک نبی فرماتے ہیں جس نے قرآن سے منہ پھیرا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ایک آیہ مبارکہ کو یاد کیا، آیہ مبارکہ کو یاد کیا، اس کی تلاوت کی، اسے محفوظ رکھا اپنے سینے میں، اور پھر اس پہ عمل کیا، میرے آقا نے فرمایا وہ ایک آیہ مبارکہ بھی اپنے پڑھنے والے کو محروم نہیں رکھتی۔ قیامت والے دن وہ اس بندہ مومن کو جس نے اس آیت کی تلاوت کی، اسے یاد کیا، سینے میں محفوظ کیا، فرمایا قیامت والے دن وہ آیہ مبارکہ بھی اپنے پڑھنے والے کا استقبال مسکراتے ہوئے کرے گی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، روزے داروں کو ڈھونڈے گا، اپنے رکھنے والوں کو، اور ان کی شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا روزہ کہ مالک اس نے سردیوں میں، گرمیوں میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، نہ اس نے سردی دیکھی، نہ اس نے گرمی دیکھی، نہ اس نے اپنی بیماری دیکھی، تیرے حکم کے مطابق دن بھر اس نے روزہ رکھا، عبادت اور ریاضت کی، میرے مالک میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ روزہ جو ہے وہ عرض کرے گا کہ میرے مالک اس کو معاف فرما دے، تو فرمایا روزہ اپنے رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا، ان کی سفارش کرے گا، اور فرمایا قرآن جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کے آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک اس نے میری تلاوت کی ہے، یہ روزانہ مجھے پڑھتا تھا، یہ صبح و شام میری تلاوت کرتا تھا، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اس نے باوضو ہو کے طہارت حاصل کر کے میری تلاوت کی، تو میرے مالک میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب کائنات روزے کی سفارش بھی قبول کرے گا اور قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ روزے داروں کو لے کے جنت میں جائے گا، قرآن اپنے پڑھنے والے قاریوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آگے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جیسے روزہ دار روزہ رکھنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، قرآن پڑھنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اپنے قاریوں کو، حفاظ کو، فرمایا کعبۃ اللہ جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میرے نبی سے ملاقات ہو جائے گی کعبۃ اللہ کی، کعبۃ اللہ سے میرے آقا سوال کریں گے کعبہ کس کو دیکھ رہے ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ آج میں ہر اس بندے کی سفارش کروں گا جس نے میرا طواف کیا، جس نے میری زیارت کی، میں اسے آج حشر کے میدان میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اپنا طواف کرنے والوں کو، اپنی زیارت کرنے والوں کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اب کعبہ حضور سے مخاطب ہوگا یا رسول اللہ آپ حشر کی بھیڑ میں کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں تو اپنے دیکھنے والوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو اپنا طواف کرنے والوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ لگتا ہے آقا آپ بھی کسی کی تلاش میں ہیں، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والوں،
اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ مجھے اگر محمد کی امت نہیں دیتا، مجھے محمد کو امتی بنا دے۔ ہمیں تو رب کائنات جل جلالہ نے بغیر کسی درخواست کے اپنی مرضی سے حضور کو امتی بنایا۔ حضور کو امتی بننے کی تو نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کس کی تلاش میں ہیں؟ میرے آقا فرمائیں گے کعبہ تلاش میں بھی کر رہا ہوں کسی کو، تلاش تو بھی کر رہا ہے کسی کو، پر دونوں کی تلاش جدا ہے، دونوں کی تلاش مختلف ہے۔ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ کی تلاش کیسی اور میری کیسی؟ فرمایا کعبہ سن، تو آج صرف اپنا طواف کرنے والوں کو ڈھونڈ رہا ہے، تو اپنی زیارت کرنے والوں کو ڈھونڈ رہا ہے، پر کعبہ میری امت تو بہت بڑی ہے، میری امت کی تو 80 صفیں ہیں۔ حضور نے فرمایا نا قیامت والے دن ٹوٹل صفیں 120 ہوں گی، جن میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ بقایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے، دیگر تمام انبیاء کی صفیں کتنی بنی؟ 40، اور 80 صفیں صرف میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ اور صف اتنی نہیں جتنی ہماری مسجد کی صف ہے، نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک اتنی بڑی صف، اور حشر کا میدان، اتنی بڑی امت۔ فرمایا کعبہ ڈھونڈ تو بھی رہا ہے کسی کو، ڈھونڈ میں بھی رہا ہوں، دونوں کی تلاش مختلف ہے۔ کعبہ تو صرف اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے طواف کرنے والوں کو ڈھونڈ رہا ہے، پر میری امت تو بہت بڑی ہے، میری امت تو بہت بڑی ہے۔ ہر کسی کے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا، ہر کسی کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ تیری زیارت کے لیے آتا، تیرے طواف کے لیے آتا۔ کعبہ میں اپنے آج ہر اس غلام کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے سچے دل سے میرا کلمہ پڑھا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اپنے اس غلام کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، میں اپنے اس غلام کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ فرمایا میرے رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ محبوب ان قریب ہم تمہیں راضی کر دیں گے، اور میں تو اپنے رب سے اس وقت راضی ہوں گا جب رب کائنات جل جلالہ میری ساری امت کو معاف فرما دے گا۔ میں رب سے اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے گی۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ ارے کعبہ تو اپنے دیکھنے والوں کی شفاعت کرے گا، کعبہ تو اپنے طواف کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، روزہ تو روزے داروں کی شفاعت کرے گا، قرآن قاریوں کی شفاعت کرے گا، حفاظ کی شفاعت کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے ہر گنہگار امت کی شفاعت فرماؤں گا۔ جس نے میرا کلمہ پڑھا، فرمایا میں اسے اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، محبوب تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، محبوب تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ تو کعبہ اپنا طواف کرنے والوں کو ساتھ لے کے جائے گا، روزہ روزے داروں کو ساتھ لے کے جائے گا، قرآن قاریوں کو ساتھ لے کے جائے گا، میرے محبوب اپنی ساری امت کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی، یاد کی، اس پہ عمل کیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایک آیہ مبارکہ بھی قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ اور آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس دور میں ہمارا گزر ہو رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور لوگ اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے 2 نمبر لوگوں کے پاس، جعلی عاملوں کے پاس اور ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو دین سے دور، قرآن سے دور، شریعت سے دور، طریقت سے دور،
جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے کہا اچھا میں تیرا حساب کرتا ہوں، اب تیرے قدم الٹے چلنا شروع ہو گئے، تیرے دین جو ہے نا الٹے پھر چلنا شروع ہو گئے، اس طرح کر اتنے کنویں کا پانی لے آ، اتنی قبروں سے مٹی لے آ، فلاں فلاں کا خون لے آ، اتنے کلو گوشت لے آ، میں اس پہ عمل کروں گا، تیرے دن بدل جائیں گے۔ اور پھر ہماری بولی بالی سادی مخلوق جیسے کوئی کہتا ہے ویسے بس چل پڑے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، فرمایا دن میں تلاوت کی جائے تو 3 دن تک، رات میں تلاوت کی جائے تو 3 راتوں تک، فرمایا اس گھر میں نہ جادو آئے گا نہ شیطان آئے گا، جادو اس گھر سے نکل جائیں گے، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ پر کون بیٹھ کے 2.5 پارے تلاوت کرے سورہ بقرہ کی ہیں؟ ہم نے تو جعلی عاملوں کے پاس جانا ہے، وہاں پیسے بھی ضائع کرنے ہیں، اپنا دین بھی برباد کرنا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ ارے قرآن ایسی کتاب ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے، تم سورہ فاتحہ پڑھو رب العالمین تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ فرمایا جس گھر میں دن کو سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہ گھر 3 دنوں تک، جس گھر میں رات کو تلاوت ہو وہ گھر 3 راتوں تک، فرمایا شیطانی اثرات سے، جادو ٹونا سے وہ محفوظ رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن مجید کو کھول کے دیکھا، ابھی قرآن پڑھے گا نہیں، کھول کے دیکھے گا، اس کو بھی رب کائنات جل جلالہ عظمتوں سے نوازے گا۔ صحابہ سے فرمایا نا حضور نے میرے غلاموں اپنی آنکھوں کو دو عبادت کا حصہ، صحابہ سے بڑھ کے عبادت کس کی ہو سکتی تھی جو ہر وقت اپنی آنکھوں کے کٹورے میرے آقا کے جمال کے سمندر سے برستے رہتے تھے، جنہیں روزانہ میرے آقا کی دید ہوتی تھی، ہر لمحے جن صحابہ کی عید ہوتی تھی، ان کی عبادت حضور کے چہرے سے بڑھ کر ان کی آنکھوں کی عبادت کیا ہو سکتی تھی؟ کہا صحابہ کو جا رہا تھا پر پیغام ہمارے لیے بھی تھا کہ بعد والوں تم مجھے نہ دیکھ سکے، میں ایک ایسی عظمتوں والی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو دیکھ لینا، اس میں میرا جلوہ نظر آئے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاک نبی نے فرمایا میرے غلاموں سنو، النظر فی المصحف، فرمایا قرآن مجید کو دیکھنا یہ آنکھوں کی عبادت ہے، یہ آنکھوں کی بندگی ہے۔ فرمایا جو قرآن مجید کو کھول کے دیکھتا ہے، ابھی پڑھنا تو بعد کی بات ہے، فرمایا جس نے قرآن کو کھول کے دیکھا اس کے حروف پہ نظر پڑے گی، اس بندے کی آنکھوں کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ ایک صحابی رسول تھے، جب ان کا وقت وصال قریب آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں میں آپ کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں پیچھے آپ کی بیٹیاں ہیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر کا نظام چل سکے، کمانے والا کوئی نہیں، کچھ بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں امیر المومنین اس کی حاجت نہیں ہے وظیفے کی، میں اپنی بیٹیوں کو بہت بڑا خزانہ دے کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد کبھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کون سا خزانہ؟ فرمایا میں نے اپنے آقا و مولا حضور سرور عالم شفیع اعظم سے سنا کہ جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، فرمایا اس گھر میں کبھی فاقہ آ نہیں سکتا۔ فرمایا میں اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت سکھا کے جا رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھا کے جا رہا ہوں، فرمایا جب تک وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی میرے آقا کے فرمان کے مطابق کبھی میرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی میرے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، میرا گھر خوشحال رہے گا۔ اگر انہوں نے سورہ واقعہ پڑھنا چھوڑ دی تو پھر تو فاقہ آ جائے گا، لہذا امیر المومنین میرے وظیفہ مقرر کرنے کی حاجت نہیں ہے، میں بہت بڑا خزانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ خزانہ سورہ واقعہ ہے۔ فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے رات کو، میرے آقا نے فرمایا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا جہاں روزانہ پابندی کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھی جائے۔
میرے محبوب علیہ السلام کے علاوہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے ہمارے لیے، ہم نے تھوڑی سی کوشش کر کے اس دعا کا حقدار بننا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَآهَا وَأَدَّاهَا۔ ارے یہ وہ الفاظ ہیں جو کبھی میرے محبوب علیہ السلام کی طیب و طاہر زبان سے موتی بن کے جڑے تھے۔ صفہ میں بیٹھ کے میرے محبوب علیہ السلام صحابہ کو دین سکھا رہے تھے، دین پڑھا رہے تھے، اور ساتھ ہی صحابہ کو یہ پیغام دے رہے تھے، میرے صحابہ سنو، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، اے میرے مالک اس بندے کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہے، چودھویں کے چاند کی طرح اس بندے کا چہرہ چمکتا رہے، مسکراتا رہے، کبھی نہ مرجائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کا چہرہ؟ فرمایا سَمِعَ مَقَالَتِي، جو سنتا ہے تو میری بات سنتا ہے، جو سنتا ہے تو میرا کلام سنتا ہے، میری حدیث سنتا ہے، میرا بیان سنتا ہے۔ آج ہم والدین کو، اپنے اساتذہ کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ یقیناً والدین کی دعاؤں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے بات بن جاتی ہے، پر ایک دعا اللہ کے محبوب نے کی ہے، جن کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، جن کا کہا کبھی رب موڑتا نہیں ہے۔ ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اس دعا کا حقدار بننا ہے۔ فرمایا سَمِعَ مَقَالَتِي، جو سنے تو میری بات سنے، میرا کلام سنے، میرا بیان سنے، میرا فرمان سنے، میرا قرآن سنے، اور یہ نہیں کہ ایک کان سے سنے دوسرے سے فارغ کر دینا۔ سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَآهَا وَأَدَّاهَا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری ایک حدیث مبارکہ، میرا ایک بیان سن کے یاد کیا اور یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دیا، اس بندے کا چہرہ میرے مالک ہمیشہ تازہ رہے، چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا رہے، گلاب کے پھول کی طرح مسکراتا رہے۔ ارے جس نے میرے آقا کی حدیث مبارکہ کو سنا، حضور کے بیان کو سنا، یاد کیا، اپنے پاس محفوظ رکھا، حضور کے فرمان کو دوسروں تک پہنچایا، میرے محبوب علیہ السلام کی دعا اس بندے کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ جب حشر کا میدان ہوگا، حشر کی ہولناکیوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے جب مرجا چکے ہوں گے، اس بندے کا چہرہ وہاں بھی چمکدار ہوگا، اس کا چہرہ وہاں بھی نہیں مرجائے گا۔ کیوں کہ اس کے حق میں میرے آقا نے دعا فرمائی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا صفہ میں جب صحابہ کو میرے آقا دین پڑھا رہے تھے، ساتھ یہ پیغام دیا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے گھر میں، مسجد میں بیٹھ کر یا کسی مدرسے میں بیٹھ کر کیا کریں؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کریں، ویتدارسونہ بینہم، اور قرآن کے احکامات، قرآن کے اسباق پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن کی تعلیم کو پھیلائیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اسے ملتا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے اللہ نزلت علیہم السکینہ، میرا خالق ان پر سکون کی بارش برساتا ہے۔ کن پر؟ فرمایا یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، میرا رب ان پر سکون کی بارش برساتا ہے۔ ارے سکون ایسی دولت ہے کہ جس کے لیے آج لوگ گولیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں کہ نیند کی گولیاں کھا کے ہمیں سکون کی نیند مل جائے، پر میرے محبوب کا فرمان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر سکون چاہیے تو سکون گولیوں سے نہیں، تمہیں میرے قرآن کی بولیوں سے ملے گا۔ تم قرآن کی تلاوت کرو۔ ارے جو دولت بادشاہ کو اپنے محل میں میسر نہیں، قرآن پڑھنے والوں کو ایک بوسیدہ سی چٹائی پہ مل جاتی ہے۔ فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ،
رب سب سے پہلے وہاں پہ سکون کی بارش برساتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، میرے آقا فرماتے ہیں رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے صبح و شام، وہاں سکون کی بارش بھی برستی ہے، رحمت بھی اس گھر کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، میرے آقا فرماتے ہیں ملائکہ، اللہ کی نوری مخلوق، فرشتے جو ہیں وہ آ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ کس گھر کا؟ یتلون کتاب اللہ، جہاں اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، وہاں سکون کی بارش برستی ہے، رحمت اس جگہ کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، فرشتے اس جگہ کا طواف کرتے ہیں۔ ارے وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، جن کے بچے صبح و شام گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کسی کا بیٹا زمانے کا چور ہے، کسی کا ڈاکو ہے، کسی کا سلمے کی دہلیز پہ رسوا ہو رہا ہے، وہ والدین خوش بخت ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا، وہ صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، ان پر سکون کی بارش برستی ہے، وہ رحمت کی آغوش میں رہتے ہیں، ملائکہ ان کا طواف کرتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، میرے آقا فرماتے ہیں ان کا نام حریم قدس میں جو ملائکہ موجود ہیں، رب ان کے سامنے قرآن پڑھنے والوں کا نام لے کے فخر فرماتا ہے، وہ فلاں کا بیٹا فلاں میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔